الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب سے دروس تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور آج یہ اس کا آخری درس ہے، درس نمبر 35۔ اس کتاب کو اپنے ہی شہر حیدرآباد کے ایک فاضل عالم دین مولانا محمد عبد الرحیم خرم عمری جامعی حافظہ اللہ نے ترتیب دی ہے۔ الحمدللہ ان کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، جیسا کہ اپنی مسجد میں الحمدللہ اس کے مکمل دروس پیش ہو گئے، اور آج کا یہ آخری درس ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم۔ پچھلے دروس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا انتظار تھا، اور پھر آپ کو حکم ملا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا۔ وہ وقت وہ ہے کہ جب ابو جہل دار الندوہ میں وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ حکم پاس کروایا کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ابلیس بھی شریک تھا اس کے اس پارلیمنٹ میں جب قرارداد پاس ہو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر غار ثور سے قبا تک، پچھلے درس میں غار ثور تک کا سفر جو مکہ سے آپ نے طے کیا اس کا ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے شدید محبت و الفت تھی۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے شہر مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑے ہی درد بھرے جذبات سے فرمایا تھا، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر زمین ہے اے مکہ، اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کے نزدیک مجھے سب سے محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رکے رہے۔ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب کوچ کرنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ 2 شنبہ کی رات، جو 1 ہجری ماہ ربیع الاول کی رات تھی، وقت مقررہ پر حسب منصوبہ عبداللہ بن عارقۃ دونوں اونٹ لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ کے سمت چل پڑے۔ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا زاد راہ یعنی راستے کا توشہ کھانے پینے کا لے کر آئیں۔ اس توشے کو باندھنے کے لیے انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند، ان دنوں جو ازار بند کی طرح باندھا جاتا تھا، انہوں نے پھاڑا اور توشہ باندھا، اسی لیے انہیں ذات النطاقین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اس سفر میں عامر بن فہیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دلیر راہ عبداللہ بن عریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، اور راستے بدل بدل کر مسلسل 1 رات چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام کیا، اور ابوبکر صدیق بیدار رہے اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ قریب سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابوبکر صدیق نے اس سے دودھ دوہنے کو کہا۔ جب اس نے دودھ دوہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیر ہو کر نوش فرمایا اور دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ بخاری میں ہے۔ مشرکین مکہ نے انعام کا جو اعلان کیا تھا، اس کی لالچ میں کچھ لوگ شد و مت سے آپ کے متلاشی رہے۔ انہی میں سے ایک سراقہ بن مالک جاشم بھی تھا۔ وہ آپ کو تلاش کرتا ہوا آپ کے قریب آ پہنچا۔ وہ اتنا قریب پہنچ چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سننے لگا۔
ابو بکر صدیق مارے خوف کے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرے ساتھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بن مالک کا گھوڑا پھسلا اور زمین پر گر پڑا، بڑی ہی مستعدی سے اٹھا، اپنے آپ کو سنبھالا، گھوڑے پر پھر سوار ہوا اور اسے دوڑانے لگا۔ پھر دوبارہ اس کے گھوڑے کی پیر زمین میں بری طرح دھس گئے اور وہ گر پڑا۔ سراقہ بن مالک کو اب یقین ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور معذرت خواہی کی، کفار مکہ کے اعلان کردہ انعام سے واقف کروایا اور اپنے حق میں امن کا نوشتہ لکھ دینے کی گزارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر امن کا نوشتہ تحریر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رازداری برتنے کو کہا۔ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر جاری رکھا اور سراقہ واپس لوٹ گیا اور دیگر متلاشین کو بھی واپس لوٹا دیا کہ اس علاقے میں کھوج کر چکا ہوں، اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ راستے میں گزرنے والے ملتے اور اس قافلے کو دیکھتے تو ابوبکر صدیق سے پوچھتے کہ آپ کے آگے کون سی شخصیت ہے؟ تو ابوبکر صدیق جواباً کہتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، بخاری شریف۔ یہ مراد یوں لیتے تھے کہ ہمیں دین کا راستہ، آخرت کا راستہ بتاتا ہے اپنے دل میں، اور بظاہر سامنے والے کو یوں محسوس کرواتے کہ یہ گویا کہ مجھے دنیا کا جو راستہ ہے بتاتا ہے۔ اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ وقت ضرورت توریتاً جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے اسی کو اختیار کیا۔ راستہ طے کرتے ہوئے قافلے کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ آنے جانے والے مسافرین کو کھلاتی پلاتی تھی۔ ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ ایک کمزور بکری خیمے کے کونے میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ یہاں معجزہ ظاہر ہوا کہ بکری کے تھن بھر آئے۔ ام معبد کا ایک بڑا برتن اتنا لبریز ہو گیا کہ برتن پر جھاگ بھر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور اہل قافلہ دودھ پی کر شکمسیر ہو گئے۔ ام معبد بھی شکمسیر ہو گئیں۔ پھر اس برتن کو اسی قدر بھر دیا جسے ام معبد کے لیے چھوڑ دیا، اور قافلہ آگے سفر پر رواں دواں ہوا۔ بعد میں ام معبد اپنے اہلہ خانہ کے ساتھ اسلام لے آئیں۔ راستے میں بریدہ اسلمی ملے جو اپنی قوم کے سردار تھے۔ یہ بھی کفار قریش کے انعام کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشی تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں دعوت اسلام پیش کی۔ بالآخر وہ 70 افراد کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور اپنی پگڑی بلند کر کے اعلان کیا کہ بِأَنَّ مَلِكَ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ قَدْ جَاءَ لِيَمْلَأَ الدُّنْيَا عَدْلًا وَقِسْطًا، یقیناً امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا چکا ہے۔ یہ واقعہ رحمۃ اللہ عالمین الرحیق المختوم میں درج ہے۔ قافلہ آگے بڑھا اور زبیر بن العوام سے ملاقات ہوئی جو ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے تحفتاً پیش کیے۔ آخر کار یہ قافلہ 8 ربیع الاول 14 نبوی یعنی 1 ہجری مطابق 23 سپٹمبر 622 عیسوی کو ہجرت کر کے امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ارض قبا پر قدم رنجہ ہوا۔ قبا مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اہل قبا جو آپ کے منتظر سے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اس وقت آپ پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور ان آیتوں کی وحی کا نزول ہوا۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل اور صالح مومنین بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ زاد المعاد الرحیق المختوم 287۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن حدم کے مکان میں مہمان رہے اور ان کے مکان کا نام منزل العذاب تھا۔ ہجرت کر کے آنے والے اکثر و بیشتر صحابہ کرام انہی کے گھر قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 3 دن تک سکونت پذیر رہے اور تمام لوگوں کی امانتیں لوٹا دیں اور پیدل سفر کر کے قبا پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ یاد رہے کہ جب اللہ کے رسول
مکہ سے نکل رہے تھے تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبز چادر جو آپ کی تھی اس کو اڑا کر کہا آرام سے لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اس لیے وہاں پر چھوڑا کہ مشرکین کی کئی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ مشرکین مکہ کفار قریش آپ سے اختلاف کرتے تھے دین اسلام کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے آپ امین ہیں، صادق، آپ کی امانتیں تھی۔ حضرت علی نے ایک ایک کر کے سب کی امانتیں لوٹا دیں اور پھر قباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام فرمایا اور پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے شانہ بشانہ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے اشعار پڑھ کر جوش پیدا کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز میں آواز ملا رہے تھے۔ افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وساجدا ولا يبيت الليل عنه راقدا، وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھے بیٹھے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے وہاں نماز ادا کی اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، السیرۃ النبویہ للصلابی کی کتاب ہے، 277 پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ الحمدللہ اسی 35ویں درس کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوا۔ ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی اور ایک الگ انداز سے بہت سی کتابوں سے مولانا نے الحمدللہ اس کتاب کو سجایا ہے، مزین کیا ہے اور بڑی تحقیقی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ کچھ کہیں کہیں تھوڑی بہت املا کی تھوڑی سی غلطیاں کہہ سکتے ہیں یا املا کی کچھ بھول چوک ہے، باقی الحمدللہ کتاب بڑی شاندار ہے، ہمارے گھر میں رکھنے کے قابل ہے، بچوں کو تعلیم دینے کے قابل ہے، مدارس میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں آگے کئی قسم کے سوالات بھی ہیں جو بچے بچیاں پر کر کے اپنے علم میں اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سیکھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق دے، اور ہمارے شیخ محترم کو یعنی میری مراد مولانا محمد عبد الرحیم خرم عمری جامعی حفظ اللہ ہیں، انہیں جزائے خیر دے۔ یہ حصہ اول ہے اور انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ حصہ ثانی بھی جلد ہی انشاءاللہ تحریر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت نبویہ سے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔